شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پیش خدمت ہے کرشن چندر کا بہت پیارا افسانہ جس کا عنوان ہے تائی نیسری۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں مصنف کی کہانی میری زبانی۔ میں گرینڈ میڈیکل کالج کلکتہ میں ڈاکٹر کا فائنل کورس کر رہا تھا اور اپنے بڑے بھائی کی شادی پر چند روز کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ یہی شاہی محلے کے قریب کوچے ٹھاکر داس میں جہاں ہمارا آبائی گھر تھا، میری ملاقات پہلی بار تائی اسری سے ہوئی۔ تائی اسری ہماری سگی تائی تو نہ تھیں، لیکن ایسی تھیں کہ انہیں دیکھ کر ہر ایک کا جیو انہیں تائی کہنے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ محلے کے باہر جب ان کا تانگا آ کے رکا اور کسی نے کہا لو تائی اسری آ گئیں، تو بہت سے بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں انہیں لینے کے لیے دوڑے۔ 2-3 نے سہارا دے کر تائی اسری کو تانگے سے نیچے اتارا، کیونکہ تائی اسری فربہ اندام تھیں اور چلنے سے یا باتیں کرنے یا محض کسی کو دیکھنے ہی سے ان کی سانس پھولنے لگتی تھی۔ 2-3 رشتہ داروں نے ایک بار کی اپنی جیب سے تانگے کے کرائے کے پیسے نکالے، مگر تائی اسری نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں میں ہنس کر سب سے کہہ دیا کہ وہ تو پہلے ہی تانگے والے کو کرائے کے پیسے دے چکی ہے۔ اور جب وہ یوں اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان باتیں کرتے ہنسی تو مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی۔ 2-3 رشتہ داروں کا چہرہ اتر گیا اور انہوں نے پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ تم نے کیا کیا تائی، ہمیں اتنی سی خدمت کا موقع بھی نہیں دیتی ہو۔ اس پر تائی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑی ہوئی ایک نوجوان عورت سے پنکھی لے لی اور اسے جھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تائی اسری کی عمر 60 سال سے کم نہ ہوگی۔ ان کے سر کے بال کھچڑی ہو چکے تھے اور ان کے بھرے بھرے گول مٹول چہرے پر بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا پھولی پھولی سانسوں میں معصوم باتیں کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہی تھا، لیکن مجھے ان کے چہرے میں ان کی آنکھیں بڑی غیر معمولی نظر آئیں۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ دھرتی کا خیال آیا ہے، میلوں دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کا خیال آیا ہے، کسی بڑی اور گہری دریائی بسیط چادر آب کا خیال آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آیا ہے کہ ان آنکھوں کے اندر جو محبت ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، جو معصومیت ہے اس کی کوئی تھا نہیں، جو درد ہے اس کا کوئی درما نہیں۔ میں نے آج تک ایسی آنکھیں کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھی جو اس قدر وسیع اور بے کنار ہو کہ زندگی کو بڑے سے بڑا اور تلخ سے تلخ تجربہ بھی ان کے لیے ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہ رکھے۔ ایسی آنکھیں جو اپنی پہنائیوں میں سب بہا کر لے جائے، ایسی انوکھی معاف کر دینے والی، درگزر کرنے والی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تائی اسری نے کاسنی شاہی کا گھاگھرا پہن رکھا تھا جس پر سنہری گوٹے کا لہریا چمک رہا تھا۔ ان کی قمیض بسنتی ریشم کی تھی جس پر زری کے پھول کڑھے ہوئے تھے۔ سر پر دوہری سلک ہرمزی دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں سونے کے گوکھرے تھے۔ جب وہ گھر کے دالان میں داخل ہوئی تو چاروں طرف شور مچ گیا۔ بہوئیں، خالائیں اور نندے اور بھاوجے، موسیاں اور چچیاں سب تائی اسری کے پاؤں چھونے کو دوڑی۔ ایک عورت نے جلدی سے ایک رنگین پیڑھی کھینچ کر تائی اسری کے لیے رکھ دی اور تائی اسری ہنستے ہوئے اس پر بیٹھ گئی اور باری باری سے سب کو گلے لگا کر، سب کے سر پر ہاتھ پھیر کر سب کو دعا دینے لگی۔ اور ان کے قریب ہیرو مہرے کی بیٹی ساوتری خوشی سے بانچے کھلائے زور زور سے پنکھا جھل رہی تھی۔ تائی اسری گھر سے رنگین پچھی کی ایک ٹوکری لے کر آئی تھی جو ان کے قدموں میں ان کی پیڑھی کے پاس ہی پڑی تھی۔ وہ باری باری سب کو دعائیں دیتی جاتی اور پچھی والی ٹوکری کھول کر اس میں سے ایک چونی نکال کر دیتی جاتی۔ کوئی 100 چونیاں انہوں نے اگلے 20 منٹ میں بانٹ دیں۔ جب سب عورتیں اور مرد، لڑکے اور بچے حالے ان کے پاؤں چھو کر اپنی اپنی چونی لے چکے تو انہوں نے اپنی تھوڑی اونچی کر کے پنکھا جھلنے والی لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ میں ساوتری ہوں۔ آئے ہے، تو جے کشن کی لڑکی ہے؟ میں تو بھول گئی تھی تجھے، آ جا گلے سے لگ جا۔ تائی اسری نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کا منہ چوم لیا، اور جب انہوں نے اپنی پچھی والی ٹوکری سے چونی دی تو گھر کی ساری عورتیں کہم آ کر ہنس پڑیں اور موسی کرتارو اپنی نیلم کے انگوٹھی والی انگلی نچا کر بولی، تائی یہ جے کشن کی بیٹی ساوتری نہیں ہے، یہ تو ہیرو مہرے کی بیٹی ساوتری ہے۔ ہائے میں مر گئی، تائی اسری ایک دم گھبرا کر بولی اور ان کی سانس پھول گئی۔ ہائے اب تو مجھے نہانا پڑے گا، میں نے تو اس کا منہ چوم لیا، اب کیا کروں؟
ताई स्त्री ने बड़ी हैरान निगाहों से मेहरी की बेटी सावित्री की तरफ देखा, जो इस तरह धुतकारे जाने से ससकने लगी थी। एकाएक ताई को उस पर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसे बाह से पकड़कर चिमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तू तो अनजान है, तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन में तो परमेश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है? मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? ले एक चवन्नी और ले। ताई स्त्री ने उसे दूसरी चवन्नी दी। दूसरी चवन्नी पाकर मेहरी की बेटी सावित्री अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। ताई स्त्री ने एक बाजू उठाकर परे दालान में गुजरती हुई हीरो मेहरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए भी पानी रख दे, तुझे भी एक चवन्नी दूंगी। इस पर सारी महफिल फिर लोटपोट हो गई। ताई स्त्री को कई लोग चवन्नी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया बोधराज ने ताई स्त्री से शादी की थी, उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही थी। क्योंकि सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया योधराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थी कि जब उनकी शादी गांव की सीधी सादी लड़की से हुई तो शादी के पहले रोज़ ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद ना आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, मगर किसी तरह की सख्ती नहीं किया करते थे। ताया योधराज हर माह 75 रुपये उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी। और ताया योधराज जालंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई साल अपने गांव में नहीं जाते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई स्त्री को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैके वालों ने भी चाहा कि इनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई इसके लिए भी राजी ना हुई। वो इससे इन हिमाक से अपने ससुराल वालों की खिदमत करती रही कि ससुराल वाले खुद उसे अपनी बेटी और बहू से ज़्यादा चाहने लगे। ताया योधराज के बाप मालिक चंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई स्त्री के सुपुर्द कर दी थी, और सास भी इस हद तक चाहने लगी थी कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकाल कर ताई स्त्री के तहवील में दे दिए थे। वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता है कि जवानी में कैसी रही होंगी, मगर ताई स्त्री को देखकर कभी ये ख्याल ना आया। हमेशा यही ख्याल आता कि ताई स्त्री शायद बचपन से बल्कि जन्म ही से ऐसी पैदा हुई होगी। पैदा होते ही उन्होंने अपने पति को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी, और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में ये भी कि कहा हो, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए ये लीजिए एक चवन्नी। शायद इसीलिए शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया योधराज हमारे रिश्तेदारों की नज़र में शराबी, कबाबी और रंडीबाज थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे, तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई स्त्री की ज़िंदगी बर्बाद करने ना चाहिए। मगर जाने क्या बात थी, ताई स्त्री को कतन अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था। उनके तर्ज अमल से मालूम होता था जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के सुख और दुख में शामिल होने और खिदमत करने के लिए तैयार नज़र आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ कोई गम हो और वो उसमें हिस्सा ना बटाए। ताई स्त्री के शौहर अमीर थे, मगर वो ख़ुद तो अमीर न थीं। 75 रुपये जो उन्हें माहवार मिलते थे वो उन्हें हमेशा दूसरों पर खर्च कर देती थीं, मगर वो सस्ते ज़माने के 75 रुपये थे, इसीलिए बहुत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। मगर लोग इनसे इनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत से मौके आए थे जब ताई स्त्री की जेब में शदाम तक ना होता था। उस वक्त भी ये लोग बेमज़ा ना हुए, बल्कि यही कहते सुने गए कि ताई स्त्री के तो चरण छू लेने से दिल को शांति मिल जाती है। मगर जितनी अच्छी ताई स्त्री थी, ताया योधराज उतने ही बुरे थे। 3 बरस तक तो उन्होंने ताई स्त्री को अपने माँ बाप के घर गांव ही में रखा, और जब इनके माँ और बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया, घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए और शादियां करके अपने घर बसा के दूसरी जगहों पर चले गए, तो इन्हें बादल नाख्वास्ता ताई स्त्री को भी जालंधर बुलवाना पड़ा। मगर यहाँ ताई स्त्री चंद दिनों से ज़्यादा न रह सकी, क्योंकि पक्का बाग के मुअज़्ज़िज़ पठानों की एक लड़की से ताया योधराज ने याराना गांठने की कोशिश की थी। नतीजे में इन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई स्त्री से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया है। अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चली जाओ, वरना हम इसे ज़िंदा ना छोड़ेंगे। और ताई स्त्री
اس واقعے کے چند دنوں بعد ہی تایا کو لے کر لاہور آ گئیں۔ محلہ ونجارہ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان لے لیا تھا۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یہاں بھی تایا یودراج کا بیوپار چند مہینوں ہی میں چمک گیا۔ اسی اثنا میں انہوں نے شاہی محلے کے ایک طوائف لچھمی سے دوستی کر لی، اور ہوتے ہوتے یہ قصہ یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے مستقل طور پر اسی لچھمی کے گھر رہنا شروع کر دیا تھا اور محلہ ونجارہ میں قدم تک نہ دھرتے تھے۔ لیکن تائی عیسری کو دیکھ کر کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہیں اس عمر کا اتنا سا بھی ملال ہوا ہوگا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب تایا یودراج اور اسی طوائف کا قصہ زوروں پر تھا۔ انہی دنوں ہمارے بڑے بھائی صاحب کی شادی ہوئی۔ شادی میں تایا یودراج تو شریک نہ ہوئے، لیکن تائی عیسری نے رشتہ داروں، مہمانوں اور بارات کی خدمت گزاری میں دن رات ایک کر دیا۔ ان کی خوش مزاجی سے پیچیدہ گتھیاں سلجھ گئیں، چہرے پر چڑھی ہوئی تیویاں اتر گئیں اور جبینیں شکنوں سے صاف اور منور ہوتی گئیں۔ اس میں تائی کی کاوش کو کوئی دخل نہ تھا۔ سکون کی شعائیں گویا خود بخود ان کے جسم سے پھوٹتی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی ہر ایک کا غصہ اتر جاتا، پیچیدہ سے پیچیدہ الجھنیں خود بخود سلجھ جاتی، گھر بھر میں بشاشت بکھر جاتی۔ ایسی تھی تائی عیسری۔ میں نے تائی عیسری کو کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا، کبھی قسمت کا گلہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی رنجور یا اداس نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک بار ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی، اور وہ واقعہ بھی اسی شادی سے متعلق ہے۔ بڑے بھائی صاحب تو رات بھر شادی کی بیدی پر بیٹھے رہے۔ صبح کے 5 بجے شادی کے بعد لڑکی والوں نے اپنے گھر کے ہال کے جہیز کا سامان دکھانے کے لیے سجا دیا۔ پرانے زمانے تھے وہ، اس زمانے میں صوفوں کی بجائے رنگین پیڑیاں دی جاتی تھی اور منقش پایوں والے پلنگ دیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ڈرائنگ روم کو بیٹھک یا دیوان خانہ کہا جاتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کے سسر ملٹری میں ایگزیکٹو آفیسر تھے۔ چونکہ وہ پہلے ہندوستانی ایگزیکٹو آفیسر تھے، اس لیے انہوں نے جہیز میں بہت کچھ دیا تھا اور ساری ہی نئی فیشن کی چیزیں دی تھی۔ ہمارے برادری میں پہلی بار جہیز میں صوفہ سیٹ دیا گیا۔ ساری برادری میں اس صوفے سیٹ کی دھوم مچ گئی۔ دور دور کے محلوں سے بھی عورتیں انگریزی پیڑھیوں کو دیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ تائی عیسری کے لیے بھی صوفہ سیٹ دیکھنے کا پہلا موقع تھا۔ پہلے تو بڑی حیرانی سے اسے دیکھتی رہیں، اس پر ہاتھ پھیر کر بار بار من ہی من میں کچھ بڑبڑاتی رہیں۔ آخر ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، "وے کاکے، اس کو صوفہ سیٹ کیوں کہتے ہیں؟" اب میں اس کا جواب کیا دیتا؟ سر ہلا کر کہنے لگا، "مجھے نہیں معلوم تائی." "اچھا، تو اس کی 2 کرسیاں چھوٹی کیوں ہیں اور تیسری کرسی لمبی کیوں؟" میں پھر لاجواب ہو گیا، خاموشی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ تائی دیر تک سوچتی رہی، پھر یکایک جیسے ان کی سمجھ میں کچھ آ گیا، ان کا چہرہ ان کی معصوم مسکراہٹ سے روشن ہو اٹھا۔ بولی، "میں بتاؤں؟" میں نے کہا، "بتاؤ تائی۔" وہ ہم سب کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولی، "دیکھو، میرا خیال ہے کہ یہ لمبا صوفہ تو اس لیے بنا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی میں صلح ہو تو وہ دونوں اس لمبے صوفے پر بیٹھے، اور جب ان دونوں میں لڑائی ہو تو الگ الگ ان 2 چھوٹے چھوٹے صوفوں پر بیٹھے۔ سچ مچ یہ انگریز بڑے عقل مند ہوتے ہیں، جبھی تو ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ تائی کی دلیل سن کر محفل میں ایک زوردار قہقہا پڑا، مگر میں نے دیکھا کہ تائی یہ سوچ کر اور بات کہہ کر کچھ چپ سی رہ گئی کہ اس وقت انہیں اپنا اور اپنے خاوند کا جھگڑا یاد آیا تھا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے جب غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک پل کے لیے مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک نظر آئی۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا ہو۔ کلکتے سے MBBS کرنے کے بعد میں نے وہیں ایک بنگالی لڑکی سے شادی کر لی اور دھرم تلے میں پریکٹس کرنے لگا۔ کئی سال کی کوشش کرتا رہا مگر پریکٹس نہ چلی، چنانچہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے اصرار پر لاہور چلا آیا۔ بھائی صاحب نے کوچر ٹھاکر داس کے نکڑ پر مجھے دکان کھول دی اور میں اپنے گھر میں یعنی اپنے محلے میں اپنی برادری کے سہارے پریکٹس چلانے لگا۔ کلکتے میں بالکل اناڑی تھا، نوجوان تھا اور زندگی کا تجربہ بھی نہ تھا۔ یہاں آ کر 8-10 برسوں میں گاہک پھانسنے کی ترکیب سمجھ میں آئی تو پریکٹس خود بخود چلنے لگی۔ اب دن رات مصروف رہتا تھا، بچے بھی آ گئے تھے، اس لیے زندگی سوت کی آنٹے کی طرح ایک ہی مدار میں چکر کھانے لگی۔ ادھر ادھر جانے کا موقع کم ملتا تھا۔
اب تو کئی برس تائی عیسری کا منہ نہ دیکھا تھا، مگر اتنا سن رکھا تھا کہ تائی عیسری اسی مکان میں محلہ ونجارہ میں رہتی ہے، اور تایا یودراج شاہی محلے میں اسی لکشمی کے مکان میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے تیسرے مہینے تائی عیسری کی خبر لینے آ جاتے ہیں۔ ایک روز میں صبح کے وقت مریضوں کی بھیڑ میں بیٹھا نسخے تجویز کر رہا تھا کہ محلہ ونجارہ کے ایک آدمی نے آ کر کہا، جلدی چلیے ڈاکٹر صاحب، تائی عیسری مر رہی ہے۔ میں اسی وقت تمام کام چھوڑ کر اس آدمی کے ساتھ ہو لیا۔ محلہ ونجارہ کے بالکل اس آخری سرے پر تائی کا مکان تھا۔ پہلی منزل کی سیڑھیاں چڑھ کر جب میں آئینی سلاخوں والے موکھے سے گزر کر ان کے نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا تو وہ بڑے بڑے تکیوں کا سہارا لیے پلنگ سے لگی بیٹھی تھی۔ ان کی سانس زور زور سے چل رہی تھی، اور انہوں نے بڑے زور سے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف گویا اپنے دل کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہی وہ پھولے پھولے سانسوں میں مسکرانے لگی، بولی، تو آ گیا پتر، اب میں بچ جاؤں گی۔ کیا تکلیف ہو گئی تائی؟ ہوتا کیا، موت کا بلاوا آ گیا تھا۔ 2 دن سے مجھے سخت کس رہی، پھر ایک جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ بیان کرتے کرتے تائی کی پتلیاں پھیلنے لگی۔ پہلے ٹانگوں سے جان گئی، ٹانگوں کو ہاتھ لگاؤں تو ٹھنڈی یخ، چٹکی بھروں تو کچھ محسوس نہ ہو، پھر دھیرے دھیرے میری جان کمرے سے بھی نکل گئی، اور جب میری جان اوپر سے نکلنے لگی تو میں نے زور سے اپنے کلیجے کو پکڑ لیا۔ تائی اپنے دائیں طرف اپنے دل والے حصے کو اور زور سے پکڑ کر بولی، تو میں نے زور سے کلیجے کو پکڑ لیا اور چلائی، ارے کوئی ہے تو جائے اور وجے کشن کے بیٹے رادھا کشن کو بلا کر لائے، وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب تم آ گئے ہو، اب میں بچ جاؤں گی، تائی عیسری نے مکمل طمانینت سے کہا۔ میں نے اپنا ہاتھ تائی کے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تائی ذرا اپنا یہ ہاتھ ادھر کرو، میں تمہاری نبض تو دیکھوں۔ ایک دم تائی دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ جھٹک کر بولی، ہائے وے، تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تجھے اتنا معلوم نہیں کہ اس ہاتھ سے تو میں نے اپنی جان پکڑ رکھی ہے، اس ہاتھ کی نبض تجھ کو کیسے دکھا سکتی ہوں؟ تائی چند ہفتوں میں اچھی ہو گئی۔ انہیں بلڈ پریشر کی شکایت تھی، جب وہ جاتی رہی تو پھر اٹھ کر گھومنے لگیں اور اپنے پرائے سب کے سکھ دکھ میں بدستور شریک ہونے لگی۔ لیکن جب وہ اچھی ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد ہمارے تایا یودراج کا انتقال ہوا۔ وہی لکشمی کے گھر شاہی محلے میں ان کا ہارٹ فیل ہوا، وہیں سے اٹھی کیونکہ تائی نے ان کی لاش کو گھر لانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تائی نہ ارتھی کے ساتھ گئی، نہ انہوں نے شمشان گھاٹ کا رخ کیا، نہ ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ تک نکلا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے سہاگ کی چوڑیاں توڑ ڈالیں، رنگین کپڑے اتار کر سفید دھوتی پہن لی اور اپنے ماتھے کا سندور پوچھ کر چولہے کی راکھ اپنے ماتھے پر لگا لی، مگر ان کے دھرم کرم میں اور کسی طرح کا فرق نہ آیا، بلکہ اپنے سفید بالوں سے وہ اب اس سفید دھوتی میں اور بھی اچھی لگ رہی تھی۔ تائی کی اس حرکت پر برادری میں چہمگوئیاں ہوئیں، سب کو اچنبھا ہوا، کچھ لوگوں نے برا بھی مانا، مگر تائی کی عزت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے سامنے زبان کھولنے کی کسی کی ہمت نہ پڑی۔ چند برس اور گزر گئے۔ اب میری پریکٹس اس قدر چمک اٹھی تھی کہ میں نے محلہ ٹھاکر داس کے علاوہ شاہ عالمی گیٹ کے اندر کوچہ کرما اور وچھو والی کے چوک میں بھی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ صبح میں محلہ ٹھاکر داس میں بیٹھتا تھا، شام کو وچھو والی میں۔ زندگی کچھ اس نہج سے گزر رہی تھی کہ تائی عیسری کو دیکھے ہوئے ڈیڑھ دو برس گزر جاتے تھے، مگر گھر کی عورتوں سے تائی عیسری کی خیریت کی خبر ملتی رہتی تھی۔ تائی یودراج نے اپنے بینک کا سارا روپیہ تو لکشمی کو سونپ دیا تھا، مگر جالندھر کی دکان اور مکان تائی عیسری کے نام لکھ گئے تھے۔ ان سے ہر ماہ تائی عیسری کو 150 روپے کا کرایہ آ جاتا تھا۔ وہ بدستور اسی طرح محلہ ونجارہ میں رہتی تھیں اور دن رات اپنے دھرم کرم میں ڈوبی رہتی تھیں۔ ایک روز اتفاق سے جب میں شاہی محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر لوٹ رہا تھا تو مجھے تایا یودراج کی یاد آ گئی، اور ان کی یاد سے لکشمی کی یاد آ گئی، کیونکہ لکشمی بھی تو اسی شاہی محلے میں کہیں رہتی تھی۔ اور جب لکشمی کی یاد آتی تو میرا ذہن فوراً تائی عیسری کی طرف منتقل ہو گیا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ غالباً 12-15 مہینوں سے میں تائی عیسری کو دیکھنے نہ گیا تھا۔ میں نے سوچا میں کل یا پرسوں پہلی فرصت ہی میں تائی عیسری کو دیکھنے جاؤں گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ شاہی محلے ہی ایک گلی سے میں نے تائی عیسری کو نکلتے دیکھا۔ قرمزی شاہی کے بجائے اب وہ سیاہ شاہی کا گھاگرا پہنے تھی، جس پر نہ گوٹا تھا، نہ لچکا،
قمیض بھی سفید رنگ کی تھی اور سر پر انہوں نے سفید ململ کا دوہرا دوپٹہ لے رکھا تھا، جس میں ان کا گول مٹول چہرہ بالکل میڈونا کی طرح معصوم اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ جس لمحے میں نے انہیں دیکھا اسی لمحے انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی شرما گئیں اور فوراً مجھ سے کترا کر واپس گلی میں جانے لگی کہ میں نے انہیں فوراً آواز دے دی۔ میری آواز میں ایسی حیرت تھی جو ایک چیخ سے مشابہ تھی۔ یہ تائی اسری یہاں طوائفوں کے محلے میں کیا کر رہی تھی؟ تائی اسری، میں نے چلا کر کہا۔ تائی اسری، میں نے پھر آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ پلٹ آئی۔ سامنے آ کر ایک گنہگار مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ان کی نگاہیں اوپر نہ اٹھتی تھیں۔ تائی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کچھ حیرت سے، کچھ غصے سے ان سے کہا۔ وہ اسی طرح سر نیچے کر کے آہستہ آہستہ جھجکتے بولی، وہ پتر، کیا بتاؤں، وہ میں نے سنا تھا لکشمی بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے۔ میں نے سوچا اسے دیکھ آؤں۔ تم یہاں لکشمی کو دیکھنے آئی تھی؟ میں نے غم اور غصے سے تقریباً چیخ کر کہا۔ لکشمی کو، اس بدذات شنال کو، جس نے تائی اسری نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور میں کہتے کہتے رک گیا۔ نہ کاکا، اس کو کچھ نہ کہو۔ تائی اسری نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مرنے والے کی یہی ایک نشانی رہ گئی تھی، آج وہ بھی چل بسی۔ 47 کے فسادات میں ہم لوگ لاہور چھوڑ کر جالندھر میں پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہاں پر تائی اسری کا گھر تھا۔ خاصا کھلا 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر کی منزل انہوں نے اپنے رشتہ دار پناہ گزینوں کو دے ڈالی تھی۔ نچلی منزل میں وہ رہتی تھی۔ ہر روز وہ ریفیوجی کیمپوں میں سیوا کرنے جاتی اور کبھی کبھار 2-1 یتیم بچے اٹھا لاتی۔ 4-5 ماہ ہی میں انہوں نے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں اپنے پاس رکھ لیے، کیونکہ اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھواڑے پکانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہوتے ہوتے اچھا خاصا گھر سرائے میں تبدیل ہو گیا، مگر میں نے تائی اسری کے ماتھے کبھی شکن نہیں دیکھی۔ وہ اپنے گھر میں بھی باہر سے اس طرح آتی تھیں جیسے وہ گھر ان کا نہ ہو، ان پناہ گزینوں کا ہو جنہیں انہوں نے اپنے گھر میں رہنے کی خود اجازت دی تھی۔ عورتوں میں شخصی جائیداد کی حس بہت تیز ہوتی ہے، مگر میں عورتوں میں تو کیا مردوں میں ایسا کوئی فرد مشکل ہی سے دیکھا ہوگا جسے تائی اسری کی طرح شخصی جائیداد کا اس قدر کم احساس ہو۔ قدرت نے ان کے دماغ میں شاید یہ خانہ ہی خالی رکھا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا دوسروں کے لیے وقف تھا۔ جالندھر آ کر وہ صرف ایک وقت کھانا کھانے لگی تھی۔ میں ان کی ان حرکتوں سے بہت چڑھتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی قیمتی پریکٹس لاہور میں کھو دی تھی۔ میری موٹل ٹاؤن والی کوٹھی بھی وہیں رہ گئی تھی اور میرے پاس میرے سر چھپانے کو کہیں جگہ نہ تھی۔ میرے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ روپیہ پیسہ تھا، نہ کھانا پینا تک کا ہو سکتا تھا۔ جو ملا کھا لیا، جب ملا کھا لیا، نہ ملا تو بھوکے رہ گئے۔ انہی دنوں مجھے خونی بواسیر لاحق ہو گئی۔ دوائیں تو میں نے طرح طرح کی استعمال کی، کیونکہ میں خود ڈاکٹر تھا، مگر اس بے سر و سامانی میں اس علاج کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ وہ کہاں سے ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ کچھ دن تک تو میں نے تائی سے اپنی حالت کو چھپائے رکھا، مگر ایک دن انہیں پتہ چل ہی گیا۔ فوراً گھبرائی میرے پاس پہنچی اور مجھ سے کہنے لگی، کاکا، میں تم سے کہتی ہوں کہ یہ خونی بواسیر ہے، یہ ڈاکٹر علاج سے ٹھیک نہ ہوگی۔ تم ایسا کرو، کرایہ مجھ سے لے لو اور سیدھے گوجران والا چلے جاؤ۔ وہاں مولا سنیارا میں چاچا کریم بخش ڈرا رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی دوائی ہے جس سے خونی بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تیرے تایا کو آج سے 20 سال پہلے یہ تکلیف ہو گئی تھی اور اسے چاچا کریم بخش ہی نے ٹھیک کر دیا تھا۔ 10 دن میں وہ ٹھیک ہو کر گوجران والا سے واپس جالندھر آ گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا، تائی، تجھے معلوم ہے اب میں گوجران والا نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ ٹکٹ کے پیسے میں دیتی ہوں۔ سوال ٹکٹ کا نہیں، گوجران والا پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہم دوا دارو کے لیے بھی وہاں نہیں جا سکتے؟ وہاں اپنا چاچا کریم بخش۔ میں نے تائی کی بات کاٹ کر کہا، تائی، تجھے کچھ معلوم تو ہے نہیں، خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو۔ مسلمانوں نے اب اپنا دیس الگ کر لیا ہے، اس کا نام پاکستان ہے، ہمارے دیس کا نام ہندوستان ہے۔ اب نہ ہندوستان والے پاکستان جا سکتے ہیں، نہ پاکستان والے یہاں آ سکتے ہیں، اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ تائی کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، بولی، پاسپورٹ؟ کیا اس کے لیے کچہری جانا پڑتا ہے؟
ہاں اس کے لیے کچہری ہی جانا پڑتا ہے۔ میں نے جلدی سے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ اب اس بڈھی کو کون سمجھائے؟ نہ بیٹا، کورٹ جانا تو اچھا نہیں ہے، شریفوں کے بیٹے کبھی کچہری نہیں جاتے۔ مگر وہ چاچا کریم بخش، بھاڑ میں جائے چاچا کریم بخش، میں نے چلا کر کہا۔ 20 برس پہلے کی بات کرتی ہو، جانے وہ تمہارا چاچا کریم بخش آج زندہ بھی ہے کہ مر گیا، مگر تم وہی اپنا چاچا کریم بخش رٹے جا رہی ہو۔ تائی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اپنی تنگ مزاجی پر بے حد افسوس ہوا، کیونکہ میں نے اس معصوم عورت کا دل دکھایا۔ اگر تائی آج کی زندگی کی بہت سی دشواریوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میں دراصل ان دنوں بہت ہی تلخ مزاج ہو چلا تھا۔ کالج کے دنوں میں اکثر انقلاب کی باتیں کیا کرتا تھا، پھر جب زندگی نے مجھے کامرانی بخشی اور میری پریکٹس چل نکلی تو انقلاب کا جوش سر پڑ گیا اور ہوتے ہوتے یہ لفظ ہی میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اب جالندھر آ کر جو افتاد پڑی تو میرے دل میں پھر سے انقلاب کے خیال نے کروٹ لی اور میں اپنی طرح کے چند جوشیلے اور لٹے پٹے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر پھر سے اس تلخی، تیزی اور تندی سے انقلاب کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب لوگ اکثر تائی اسری کی دوسری منزل میں میرے کمرے میں ملتے، چائے کا دور چلتا اور دنیا کی باتیں ہوتی اور میں جوش سے اپنا مکہ ہوا میں لہرا کر کہتا، ہم سے انصاف نہیں ہو رہا ہے اور ان لوگوں سے انصاف کی توقع بھی نہیں ہے۔ یقیناً اس ملک میں پھر انقلاب آئے گا اور ضرور آ کے رہے گا وہ انقلاب۔ ایک دن تائی اسری نے ہماری باتیں سن لی تو گھبرائی اندر آئی، بولی، بیٹا کیا مسلمان یہاں پھر آئیں گے؟ نہیں تائی، تم سے کس نے کہا؟ تو تم یہاں کس انقلاب کا ذکر کر رہے تھے جو یہاں آئے گا؟ تائی نے انقلاب کو مسلمان سمجھا تھا۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آئی تو ہم سب ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کتنی بھولی ہے ہماری تائی۔ ارے تائی، ہم تو اس انقلاب کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، جو سب کا انقلاب ہے۔ ہم تو اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں۔ مگر تائی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر بولی، اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تائی نے میری مدد کرنے کے لیے 16 تولے کا ایک گوکھرو بیچ دیا۔ اس رقم کو لے کر میں اپنی فیملی کے ساتھ دہلی آ گیا، کیونکہ جالندھر میں بے حد افراتفری تھی اور غیر یقینی سی حالت ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ دہلی آ کر میں نے پھر پریکٹس شروع کر دی۔ چند سالوں ہی میں میری پریکٹس پھر چمک اٹھی۔ میں کرول باغ میں پریکٹس کرتا تھا اور کرول باغ لاہور کے بہت سے ریفیوجیوں سے بھرا پڑا تھا جو مجھے جانتے تھے۔ ہولے ہولے میں نے اپنا اڈا ٹھیک سے جما لیا، پریکٹس چمک اٹھی۔ 10 سال میں نے کرول باغ میں اپنی ایک کوٹھی کھڑی کر لی، گاڑی بھی خرید لی۔ اب کرول باغ کے سرکردہ افراد میں شمار ہوتا ہے۔ اب میں انقلاب کی باتیں بھول گیا ہوں، میری خونی بواسیر بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور تلخی کی بجائے مزاج میں شگفتگی عود کر آئی، جو ایک ڈاکٹر کے مزاج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ 13 سال کے بعد گزشتہ مارچ میں مجھے ایک عزیز کی شادی میں جالندھر جانا پڑا۔ اس 13 سال کے عرصے میں تائی اسری کو بالکل بھول گیا تھا۔ رشتہ دار تو اس وقت یاد آتے ہیں جب مریض نہ ہو، لیکن جالندھر پہنچتے ہی مجھے تائی اسری کی یاد آئی۔ ان کے احسانات یاد آئے، وہ سونے کا گوکھرو یاد آیا جسے بیچ کر میری پریکٹس چلانے کی رقم بہم پہنچائی گئی تھی۔ وہ رقم میں نے آج تک تائی اسری کو ادا نہیں کی تھی۔ جالندھر اسٹیشن پر اترتے ہی میں سیدھا تائی اسری کے گھر چلا گیا۔ شام کا جھٹپٹا تھا، ہوا، ایندھن کے دھوئیں، تیل کی بو اور گھر واپس آتے ہوئے بچوں کی آوازوں سے معمور تھی۔ جب میں تائی اسری کے مکان کی نچلی منزل میں داخل ہوا، گھر میں اس وقت تائی کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھگوان کی مورتی کے سامنے گھی کا دیا جلائے، پھول چڑھا کر، ہاتھ جوڑ کر واپس گھوم رہی تھی، جبکہ انہوں نے میری آہٹ پا کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں۔ میں نے کمرے میں 2 قدم آگے بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تائی 2 قدم آگے بڑھی مگر مجھے پہچان نہ سکی۔ 13 برس کا عرصہ بھی ایک عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں وہ بے حد نحیف اور نزار ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ بھی دبلا ہو گیا تھا اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی تھی۔ میں رادھا کرشن ہوں، جے کشن کاکا۔ تائی کی آواز بھرا گئی۔ ممکن تھا وہ جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں گر پڑتی، مگر میں نے انہیں جلدی سے تھام لیا اور وہ میرے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے میری بلائیں لی، میرا منہ چوما، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، اتنے دن کہاں رہے بیٹا؟ اپنی تائی کو بھی بھول گئے؟ انتہائی شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ تائی نے میری پریشانی کو فوراً بھانپ لیا
جلدی سے پھولے پھولے سانسوں میں اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، سروج راضی خوشی ہے نا؟ ہاں تائی۔ اور وڈا کاکا ڈاکٹری میں پڑھتا ہے، اور نکا کالج میں پڑھتا ہے، اور شانو اور بٹو وہ دونوں بھی کالج میں پڑھتی ہیں۔ کملا کی میں نے شادی کر دی ہے، میں نے بھی سوتری کی شادی کر دی ہے۔ پورن اب روڑکی میں پڑھتا ہے۔ نمی اور بنی کے ماں باپ مل گئے تھے، وہ آ کر ان کو 6 سال بعد لے گئے تھے۔ کبھی کبھی ان کی چھٹی چٹھی پتری آ جاتی ہے۔ میرے پاس صرف گوپی رہ گیا ہے، اگلے سال وہ بھی ریلوے ورک شاپ میں کام سیکھنے کے لیے چلا جائے گا۔ یہ تائی کے ان یتیم بچوں کی داستان تھی جو انہوں نے فساد میں لے کر پالے تھے۔ میں نے ناخن سے اپنی ٹھوڑی کجاتے کہا، تائی وہ تیرا قرضہ مجھ پر باقی ہے، کیسے بتاؤں کتنا شرمندہ ہوں، اب تک نہ بھیج سکا، اب دلی جاتے ہی بھیج دوں گا۔ کیسا قرضہ بیٹا؟ تائی نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی گوکھرو والا۔ اچھا وہ؟ یکایک تائی کو یاد آیا اور وہ بڑے میٹھے انداز میں مسکرانے لگی، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، وہ تو تیرا قرضہ تھا بیٹا جو میں نے چکا دیا۔ میرا کیسا قرضہ تھا تائی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ زندگی دوسروں کا قرضہ ہے بیٹا، تائی سنجیدہ روح ہو کر بولی، اسے چکاتے رہنا چاہیے۔ تو کیا اس سنسار میں خود پیدا ہوا تھا؟ نہیں، تجھے تیرے ماں باپ نے زندگی دی تھی، تو پھر تیری زندگی کسی دوسرے کا قرضہ ہوئی کہ نہیں؟ پھر یہ قرضہ ہم نہیں چکائیں گے تو یہ دنیا آگے کیسے چلے گی؟ ایک دن پھر لینے آ جائے گی۔ بیٹا اسی لیے کہتی ہوں میں نے تیرا قرضہ چکایا ہے، تو کسی دوسرے کا قرضہ چکا دے، ہر دم چکاتے رہنا ہی ہم سب کا دھرم ہے۔ تائی اتنی لمبی بات کر کے ہانپنے لگی۔ میں کیا کہتا، روشنی سے سایہ کہہ بھی کیا سکتا ہے، اسی لیے میں سب کچھ سن کر چپ ہو گیا۔ وہ بھی چپ ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، اب میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، ورنہ تیرے لیے کھانا پکاتی، اب گوپی آئے گا تو کھانا بنائے گا، تیرے لیے کھانا کھا کر جانا۔ میں نہیں تائی، اس کی کیا ضرورت ہے، وہاں بھی تیرا ہی دیا کھاتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں یہاں تیج پال کی شادی پر آیا تھا، اسٹیشن سے سیدھا تمہارے گھر آ رہا ہوں، اب شادی والے گھر جاؤں گا۔ بلاوا تو مجھے بھی آیا ہے، مگر 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ شگن میں نے بھیج دیا تھا، تم میری طرف سے تیج پال کے سر پر پیار دینا۔ بہت اچھا تائی، کہہ کر میں تائی کے چرنوں میں جھکا۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے گلے لگا لیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر 100 دعائیں دے کر بولی، بیٹا میرا ایک کام کرو گی؟ حکم کرو تائی، کیا کل تم صبح یہاں آ سکتے ہو؟ تائی جھجکتے بولی، میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، رات میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ایسا جنم جلا اندھیرا چھایا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، اگر تم صبح کسی وقت دن میں آ جاؤ تو میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ 13 سال سے تجھے نہیں دیکھا ہے کاکا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے گلوگیر آواز سے کہا، آ جاؤں گا تائی۔ دوسرے دن بارات کے کچھ لوگ آنے والے تھے، صبح ہی ہم لوگوں کو پیشوائی کے لیے اسٹیشن جانا پڑا۔ وہاں سے لوٹتے وقت مجھے یاد آیا تو میں ان لوگوں سے معذرت کر کے تائیسری کے گھر کی طرف ہو لیا۔ گلی کے موڑ پر مجھے 2 4 کی ٹولیوں میں لوگ سر جھکائے ملے، مگر میں جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے چلا گیا۔ مکان کی نچلی منزل پر مجھے بہت سے لوگ روتے ملے۔ معلوم ہوا آج صبح تائیسری کی موت واقع ہو گئی، اور جب ہم لوگ اسٹیشن گئے ہوئے تھے وہ چل بسی۔ اندر کمرے میں ان کی لاش پڑی تھی، ایک سفید چادر میں ملبوس چہرہ کھلا رہ دیا گیا تھا۔ کمرے میں کافور اور لوبان کی خوشبو تھی، اور پنڈت ہولے ہولے وید منتر پڑھ رہا تھا۔ تائیسری کی آنکھیں بند تھی اور ان کا معصوم بھورا چہرہ پرسکون، خاموش اور گہرے خوابوں میں کھویا ہوا ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ تائیسری کا چہرہ نہ ہو، دھرتی کا پھیلا ہوا لامتناہی چہرہ ہو، جس کی آنکھوں سے ندیاں بہتی ہیں، جس کی ہر شکن میں لاکھوں وادیاں انسانی بستیوں کو اپنی آغوش میں لیے مسکراتی ہیں، جس کے انگ انگ سے بے غرض پیار کی مہک پھوٹتی ہے، جس کی معصومیت میں تخلیق کی پاکیزگی جھلکتی ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے بے پناہ ممتا جاگتی ہے، جس کا مزہ کوئی کوکھ رکھنے والی ہستی ہی پہچان سکتی ہے۔ میں ان کے پاؤں کے قریب کھڑا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یکایک کسی نے آہستہ سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا
تو میرے سامنے 22-23 برس کا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روئی ہیں اور ابھی پھر رو دیں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں گوپی ناتھ ہوں۔ میں سمجھ گیا مگر خاموش رہا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں تیج پال کے گھر آپ کو ڈھونڈنے گیا تھا مگر آپ اسٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ وہ پھر بولا۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ گوپی ناتھ دھیرے سے بولا، صبح تائی نے آپ کو بہت یاد کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ آنے والے ہیں، اس لیے وہ مرتے مرتے بھی آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آخر جب انہیں یقین ہو گیا کہ مرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور آپ نہیں آئیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا، جب میرا بیٹا رادھا کشن آئے تو اسے یہ دے دینا۔ یہ کہہ کر گوپی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری ہتھیلے پر ایک چونی رکھ دی۔ مجھے معلوم نہیں ہے آج تایسری کہاں ہے، لیکن اگر وہ سورگ میں ہے تو وہ اس وقت بھی یقیناً ایک رنگین پیڑھی پر بیٹھی اپنی پچھی سامنے کھول کر پورے اطمینان سے دیوتاؤں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں چونیاں ہی بانٹ رہی ہوگی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔